محترم حضرات اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں انجینئر قاری آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. حاضرین اکرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات کی تلاوت کی گئی ہیں
ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شیر افضل صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو پھر وادی باراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی باراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، یا رب دل مسلم کو میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں، تاثیر کا سائل ہوں
محتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو دل مسلم کو دل مسلم کو. میں پاکستان رائٹرز فورم کے چیئرمین جناب انجینئر نیاز احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مہمانوں کا استقبال کریں. ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر مجلس جناب پروفیسر سید خالد نعمان صاحب ہیں. آپ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں میتھمیٹکس یعنی ریاضیات کے پروفیسر ہیں. آپ پنسلوانیا یونیورسٹی اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور وہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا. تقریباً 19 سال سے آپ ایل ڈی یونیورسٹی میں آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے اور گزشتہ 23 سالوں سے سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. میں درخواست کروں گا جناب پروفیسر سید خالد نعمان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب انجینئر عبدالحامد صاحب. آپ طالب علم رہنما ہیں اور متعدد ممالک میں طلباء کی نمائندگی کر چکے ہیں. سعودی الیکٹرک کمپنی سے وابستہ ہیں. میں درخواست کروں گا جناب انجینئر عبدالحامد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. پاکستان رائٹرز فورم کا نام آپ کے لیے جانا پہچانا ہے اور پاکستان رائٹرز فورم عصر حاضر کی مناسبت سے مختلف عصر حاضر کے واقعات اور حالات کے معیاری پروگرامات پیش کرتی رہتی ہے. اور آج کا پروگرام جس کا موضوع مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور اقوام عالم کا دورہ معیار اسی سلسلے کی کڑی ہے. میں آج کے پروگرام کے سب سے پہلے مقرر جناب سعید احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ اردو نیوز میں کالمنسٹ ہیں اور آپ کی کالم اردو نیوز میں شائع ہوتے ہیں. جناب سعید احمد. میرے عزیز ساتھی، آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور اقوام عالم کی بے حیثیت. میں اقوام عالم کی بے حیثیت کے بارے میں تو بعد میں روشنی ڈالوں گا. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کیوں ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں اور آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے اور مسلمان ظلم کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم خود دیکھیں کہ مسلمان ملکوں کی کیا حالت ہے. ہم یہود و نصارہ کو تقلید کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، ہم یہود و نصارہ کو برا تو کہتے ہیں، ان کے خلاف ریلیاں تو نکالتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کے طریقے رائج ہیں. انصاف کا دروازہ یعنی عدلیہ انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہی ہے. آج بھی ہمارے مسلم ممالک ان کی امداد کے محتاج ہیں. ہم آج بھی خود کفیل نہیں ہوئے ہیں. ہمارے ہی لوگ ان کے حکم پر کام کر رہے ہیں. ہمارے حکمران ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کی صرف اور صرف وجہ اللہ کے حکموں کی پامالی ہے. دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان اللہ کے دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر فتوحات سے نوازا. اسپین میں 450 سال مسلمانوں نے حکومت کی. میرے بھائیوں، جب تک ہمارے اعمال اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہوں گے، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا، ہم معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پستی کا شکار ہی رہیں گے.
ہمارے معاملات سارے اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ اقوام عالم کی بے حسی، بالکل صحیح بات ہے. اقوام متحدہ کو، جس کو انصاف کا دروازہ یا انصاف کا ترازو کہا جاتا ہے، وہ اس کی ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے اور ایک بند رہتی ہے. اس کو سب کی پریشانی نظر آتی ہے، سب کی پریشانی نظر آتی ہے، لیکن مسلمانوں پر ڈھائے جانے والا ظلم اس کو نظر نہیں آتے. اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان دنیا میں سکون سے رہیں. وہ پوری دنیا میں امن پکارتے ہیں، لیکن امن کو برباد کرنے کی سازشیں بھی کرتے رہتے ہیں. آج مجھے بتائیں کون سا مسلمان حکمران ہے جو اقوام متحدہ میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اس ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو ایک ہونا ہوگا، اپنے اختلافات کو دور کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. تب ہم اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے. اور ہمیں متحد ہو کر جس طرح سے ایک UNO بنی ہے، کیا ہم ایک مسلم کمیونٹی یا مسلم آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے؟ کہ تمام مسلمان مسلم کنٹریز UNO کے نام سے ہم نہیں کر سکتے، جہاں ہم اپنی پرابلمز اور اپنی پرابلم شیئر کریں دوسرے کے ساتھ؟ ہم کیوں UNO کے محتاج ہیں؟ اور ایون کہ ہم وہاں پروٹیسٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آئیے آج ہم سب مسلمان یہ عہد کریں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور ہم سب مسلمان ایک جان ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم کے بادل چھٹ جائیں گے اور مسلمان ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں گے. آمین. اللہ ہمارا حامد و ناصر. السلام علیکم. آج اگر ہم مسلم ممالک کے حالات پہ نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہمیں بے بسی، تباہی بربادی اور نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے. کیا شام، کیا فلسطین، کیا کشمیر، کیا برما، ہر طرف ایک آہ و بکا اور آہ و فغاں ہے. اپنے آپ کی توجہ اس خطۂ ارض کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا جہاں ایک طویل عرصے سے ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہونے والے مظالم کا عشر اشیر بھی جو ہے وہ ہم تک یا دنیا تک نہیں پہنچ پاتا. حتیٰ کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھی وہاں رسائی ممکن نہیں ہے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ ارکان یعنی برما کے مسلمانوں کی طرف ہے. ہمارے درمیان یہاں پر ارکان کے ایک نمائندے جناب سلیم عبداللہ صاحب موجود ہیں. آپ روہنگیا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک پریزنٹیشن کے ذریعے وہ آپ تک روہنگیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی کچھ داستان آپ تک پہنچائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے مسلمان کس قسم ترسی اور بے بسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو میں جناب سلیم عبداللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی پریزنٹیشن کے ذریعے روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کے حالات کی نشاندہی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکاری ہے سر، اور تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد جو ہے یہ ابھی تک لیڈر جو ہے جن لوگوں کی بستیاں وغیرہ جلا دی گئی ہے، یہ انتہائی بدترین اور بدتر حالات کے شکار ہیں. معاشی طور پر پہلے سے بھی کمزور ہے، اور اس وقت جو ہے حکومت نے گورنمنٹ نے نیا یہ کام کیا کہ زراعت پر پابندی ہے. روہنگیا جو ہے دھان کی کاشت وغیرہ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ رہے کہ اس قسم کی پابندی لگا کر تاکہ یہ ارکان چھوڑ کے نکل جائے یا بنگلہ دیش سے ہو کر ارکان خالی ہو جائے مسلمانوں کی مدد سے. یہ حالات اگر ہم اب بھی کوشش کریں ان لوگوں کو تاکہ نکلے نہیں ارکان کے اندر سے، اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دی آہستہ آہستہ ارکان سے جو مسلمانوں کو ختم ہو جائے گا. جو برمی گورنمنٹ کی پلان ہے عرصے سے، ہم یہ چاہ رہے کہ ان لوگوں کو وہاں اسٹیبلش کریں، کھانے پینے کے سامان مہیا کریں
تعلیمی طور پر جو مدارس وغیرہ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ہم دوبارہ کھول لیں. یتیم جو ہے ان کی پرورش کے لیے کچھ ہم لوگوں نے پروگرام کی ہے کر رہے ہیں روہنگیا چیریٹی کمیشن جو ہے پچھلے 3 سال سے. تو امید ہے کہ آپ بھی سلسلے میں جو ہے جب آپ کا ارادہ ہو تو اس سلسلے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان جدہ کے معروف شاعر اور صحافی جناب زمرد سیفی صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تازہ کلام سے ہمیں محسوس کریں. جناب زمرد سیفی صاحب. موضوع کی مناسبت سے چاند شاہ. قدم قدم پر تماشے دکھا رہا ہے کوئی, قدم قدم پر تماشے دکھا رہا ہے کوئی, پرائی آگ میں ہم کو جلا رہا ہے کوئی. وہ بے بسی ہے تمہاری کہ رحم آتا ہے, جو فیصلے ہیں تمہارے سنا رہا ہے کوئی. اور بھڑکتے شعلوں کو بارود کے دھماکوں کو ہماری راہ گزر پر بچھا رہا ہے کوئی. قدم قدم پر تماشے دکھا رہا ہے کوئی, پرائی آگ میں ہم کو جلا رہا ہے کوئی. چند اشعار اور اس کا کوئی جواب نہیں. ظلم و ستم کے نیچے دبتے رہو گے کب تک, عرض کیا کہ ظلم و ستم کے نیچے دبتے رہو گے کب تک, اپنے عدو کے ہاتھوں مٹتے رہو گے کب تک. دنیا کی نعمتیں بھی رکھتے ہو پاس اپنے, دنیا کی نعمتیں بھی رکھتے ہو پاس اپنے, کاسا اٹھا کے در در پھرتے رہو گے کب تک. اور عرض کیا کہ مالک سے لو لگاؤ مشکل کشا وہی ہے, مالک سے لو لگاؤ مشکل کشا وہی ہے. غیروں کے در پہ یوں تم جھکتے رہو گے کب تک. توڑو تلشمش کا اور چھین لو اجالے, توڑو تلشمش کا اور چھین لو اجالے, اس تیرگی سے آخر ڈرتے رہو گے کب تک. مہلت نہ مل سکے گی اب جاگ جاؤ للہ, مہلت نہ مل سکے گی اب جاگ جاؤ للہ, غفلت کی نیند سے تم لپٹے رہو گے کب تک. اور شعر سیرت پر بولوں گا کہ کردار کے مقابل کردار لڑ رہے ہیں, کردار کے مقابل کردار لڑ رہے ہیں, بن کر حریف سامنے چھپتے رہو گے کب تک. اب پتھروں کے اندر سے راستے نکالو, برفیلی وادیوں میں گلتے رہو گے کب تک. آخری 2 شعر. امت کی ایک بیٹی فریاد کر رہی ہے, امت کی ایک بیٹی فریاد کر رہی ہے, یوں خوف سے عدو کو تکتے رہو گے کب تک. شاعر ہوں اور سیفی دل پوچھتا ہے مجھ سے, شاعر ہوں اور سیفی دل پوچھتا ہے مجھ سے, خون جگر سے اپنے لکھتے رہو گے کب تک, اپنے عدو کے ہاتھوں مٹتے رہو گے کب تک. بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کے مقرر جناب مصطفیٰ حبیب صاحب, آپ اردو نیوز کے مشہور و معروف سلسلے پرویز کہانی سے کے لیے رواں ہیں. میں مصطفیٰ حبیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعائیں اور موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کے بات کریں. جناب سر عالم نعمان صاحب, ہمارے بالکل محترم حامد بھائی اور پاکستان رائٹر فورم کے چیئرمین جناب مولانا صاحب اور تمام مہمان گرامی. موضوع ہے اقوام متحدہ کی بیعثی پیمانوں پہ ہونے والے مطالبے. جو بات مجھے یہاں کرنی تھی وہ بات تقریباً ہو چکی. سعید بھائی آئے تو تقریباً وہی بات کر کے گئے. میں بھی جب اس موضوع پہ ایک ریسرچ کر رہا تھا تو سوچا کہ تحقیق کروں کہ اقوام متحدہ نے, یورپی یونین نے, ایمنسٹی نے وہ کون کون سے مسائل ہیں جو حل کیے ہیں.
میں نے بھی تحقیق شروع کی, مشرقی تیمور میں بھی چلا گیا, یورپی یونین کا مسئلہ آیا, یورپ کے اپنے مسائل تھے, انہوں نے وہ بھی مسئلے حل کر لیے. برطانیہ کے اندر بریگزٹ کا مسئلہ آیا, وہ بھی حل کرنے لگے. میں بھی تنقید کے لیے کھڑا ہو گیا, میں نے بھی تیاری کر لی, لیکن تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. میں جب یہ تحقیق کر رہا تھا, اور حقیقت جانیے میں جو لکھ کر لایا ہوں شاید نہیں پڑھ پا رہا, جو کچھ یہاں دیکھا وہ نہیں بول پا رہا. جب میں تحقیق کر رہا تھا تو ایسا لگا مجھے کہ اقوام متحدہ نے کھڑا ہوا, اقوام متحدہ اس نے مجھ سے کہا کہ تو مجھ پہ تنقید کرنے کھڑا ہوا ہے. جب یورپی یونین کو کھنگالنے لگا تو اس نے کہا شرم کرو, تم مجھ سے بات کر رہے ہو, تمہیں تو تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تم کیوں مجھے دوست مانتے ہو. جب میں ایمنسٹی کی بات کرنے لگا, ایمنسٹی کے معاملات دیکھنے لگا, تو مجھے پھر ایمنسٹی کی طرف سے ایسا لگا کہ ایک آواز آئی ہے کہ تم کیوں ہم سے آسرا لیتے ہو, تم کیوں ہم سے مدد مانگتے ہو, ہم تو یہی کریں گے, ہمارا تو کام ہی یہی کرنا ہے. تم کہاں کھڑے ہوئے ہو, تمہارے مسلم حکمراں کہاں کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہاں کیوں ہم سے بھیک مانگنے آتے ہیں. ہمارا جب مسئلہ آتا ہے ہم تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم متحد ہوتے ہیں, جنگ عظیم دوئم ہوتی ہے, یورپ ٹوٹ جاتا ہے, عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو ممالک ہیں وہ اپنے عصبیتی اپنے نسلی گروہوں میں تقسیم ہونے لگتے ہیں. یورپ کے دماغ میں جھگڑا ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں, وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ ہم کیوں ٹوٹ رہے ہیں, ہمیں ایک جگہ ہونا ہے. وہ یورپی یونین کا قیام عمل میں لاتے ہیں, 28 ممالک ملتے ہیں, یورپی یونین نوبل انعام حاصل کرتا ہے. مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو یہی کرنا چاہیے تھا. اقوام متحدہ 28 ممالک کو مشتمل 70 سال کا ہو گیا تھا. اقوام متحدہ مریخ کی فکر ہے, اقوام متحدہ کو مریخ میں زندگی تلاش کرنا پھر رہا ہے. اقوام متحدہ کو چاند پر پڑنے والے گڑھوں کی فکر ہے. اقوام متحدہ کو ماحولیات کی فکر ہے, نہیں ہے فکر تو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے. یقیناً اقوام متحدہ کو, یقیناً یورپی یونین کو, یقیناً ایمنسٹی کو انسانیت کی بھی فکر ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان مر رہا ہے, لیکن آپ یقین جانیے وہ انسان اگر مسلمان ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ عراق جاتے ہیں, عراق میں عیسائی مرتا ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, عیسائی کو بچانے لگتے ہیں. شام میں بشر الاسد کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں, بشر الاسد کے لوگ کیمیکل بمباری کر رہے ہیں, ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی. ان کو ایام خودی کا نظر نہیں آتا, ان کو یہ روہنگیا کا بچہ نظر نہیں آتا. نظر آنا بھی نہیں چاہیے ساتھیوں, نظر آنا بھی نہیں چاہیے. میری اور آپ کی ذمہ داری تھی, میرے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے تمہارے دوست, تمہیں اپنے مسئلے کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. یورپ میں مسئلہ ہوتا ہے, سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, ایک جگہ بیٹھتے ہیں. امریکہ میں مسئلہ ہوتا ہے, سارے لوگ بیٹھتے ہیں, اقوام متحدہ کے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے, ابھی کی مثال ہے بریگزٹ, آپ کے سامنے کی مثال ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی چل رہا ہے معاملہ. یہ بیٹھے میں کوشش کر رہے ہیں یورپی یونین بچ جائے, نہیں بچے گا, ٹوٹ رہا ہے, اللہ کا قانون ہے, لیکن وہ بیٹھ رہے ہیں, حل کر رہے ہیں. عراق کے اندر مسئلہ ہمارا ہے, شام کے اندر مسئلہ ہمارا ہے, افغانستان کے اندر, فلسطین کے اندر, کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر مسئلہ ہمارا ہے, لیکن ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں. ایک محلے میں جب 4 بھائی لڑتے ہیں تو 4 بھائیوں کو وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے محلے والے کو بلایا جاتا ہے. جب وہ محلے والا آتا ہے تو چاروں بھائیوں سے کھاتا ہے, کسی کا فریج لے کے جاتا ہے, کسی کا پیسہ لے کے جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت اس وقت ہماری ہے. 4 مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں, مسلمان ممالک لڑ رہے ہیں, غیر مسلموں کو ہم بلاتے ہیں, آئیے ذرا ہمارا مسئلہ حل کرا دیے, آئیے ذرا ہمیں ہمارا حل نکال دیے. وہ آتے ہیں, وہ تیل پہ قبضہ کرتے ہیں, وہ معدنیات پہ قبضہ کرتے ہیں, وہ ہماری ورک فورس لیتے ہیں, غلام بناتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں. عزیز ساتھیوں, معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھنی ہے, یہ بات کلیئر ہونی ہے, وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم ان سے بہت اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں, ہم ان سے اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم مقابلہ ان کا تعلیم کے میدان میں کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ جو مقابلہ عراق میں داعش کی شکل میں کیا جا رہا ہے, ہم ان کا مقابلہ اپنے نوجوانوں کو تعمیری سرگرمی کے ذریعے کر سکتے ہیں. مسلمان ممالک کو کھڑا ہونا پڑے گا, مسلمان ممالک کو ایسی یونیورسٹیز قائم کرنی پڑے گی, مسلمان ممالک کو ایسے ادارے قائم کرنے پڑیں گے جو کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. وہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا تو رائٹ بنتا ہے ظلم کرنا. ہم ظلم سہ رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, اور ہم ظلم اس لیے سہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو تیار نہیں کر رہے, ہم یونیورسٹیز نہیں بنا رہے, ہمارا پیسہ ہے, ہمارا برنائی کا جو
बादशाह है, ब्रुनाई का जो हुक्मरान है, उसके पास जितनी जायदाद जो दौलत की लिस्ट आती है, क्या हम लिस्टिंग साइन नहीं कर सकते? क्या हमारे हुक्मरान याचियां नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं ऐसे इदारे कायम करते जिसमें हम लोग अपने लोग तैयार कर सकें? हम क्यों नहीं भेजते? हम क्यों नहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ का एक मुसलमान ब्लॉक बनाते? हम क्यों नहीं ऐसे इत्तेहाद कायम करते जो ऐसे मुसलमान वाली के मसाइल को हल कर सके? क्या मसला है? क्या वजह है कि हम टूटे हैं, हम बढ़े हैं? हमें तकसीम है, वो तकसीम कर रहे हैं, हम तकसीम होए जा रहे हैं। वो तोड़ रहे हैं, हम टूटे जा रहे हैं। मैं एक दफा एक जगह था, एक साहब बहस कर रहे थे, कहने लगे कि अफगानिस्तान में फला मर रहा है, फला मर रहा है। मैंने उनसे पूछा, जरा बता दीजिए मुझे, जब अमेरिका बमबारी करने आता है तो पार्टीशन करता है तो निशान लगाता है वो कि इधर मरने वाला सुन्नी होगा, इधर मरने वाला दूसरा होगा, तो मुसलमान को मार रहा होता है। अभी साथियों, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम रेलवी में बढ़ गए हैं, हम देवबंदियों में बढ़ गए हैं, हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बढ़ गए हैं, मुसलमान नहीं हो पा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों का भी यही अलमिया है, हमारा भी यही अलमिया है। हमें मुत्तहिद होकर एक ब्लॉक कायम करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान राइटर्स फोरम के इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ, मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ, मेरे पास ये फोरम है, अल्लाह ताला के लिए मैं इस फोरम को एक बरकत, एक रहमत समझते हुए इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि मुसलमान ममालिक के हुक्मरान खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाएं, अपनी आवाम के लिए मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म कायम करें, एक ब्लॉक बनाएं, एक यूरोपीय यूनियन की तर्ज का ब्लॉक बनाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज का ब्लॉक बनाएं, OIC को एक्टिव करें, OIC को OIC ना करें, उसको वाकई इस्लामी ताल्लुक तंजीम बनाएं, उससे काम लें, उससे मसाइल हल करें। उठे यहाँ से, ग्रुप बनाएं, इराक जाके बैठ जाएं, उन लोगों से कह दें तुम लोग निकल जाओ, कि मेरा मसला है, मेरा मुल्क है, मेरे मुसलमान है, मैं हल करूंगा ये मसला। उठिए यहाँ से, शाम चले जाइए, हमारे लोग जाएं, वहाँ बैठें, कहें ये हमारा मसला है। अमेरिका तुम कौन हो तो ये मसला हल करने वाले? यूरोपीय यूनियन तुम कौन हो तो ये मसला हल करने वाले? मैं हल करूंगा ये मसला, और फिर बैठें और मसला हल होगा। अब देखिएगा मसला हल होगा। अफगानिस्तान जाएं, जाके मसला हल करें, पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में मसला हल करें। अभी साथियों, बहुत सख्त जरूरत है कि मुसलमानों को हर सतह पर मुत्तहिद करने की कोशिश की जाए। हम लोगों को हमारे हर प्लेटफॉर्म से कोशिश की जाए कि मुसलमान हर जगह, चाहे वो अवामी सतह पर हो, चाहे वो हुक्मरानी की सतह पर हो, चाहे वो किसी इदारे में हो, एक बात कर रहे हो कि मुसलमान हैं हम, बस हमारा क्या ताल्लुक है, हमारी क्या लसानी है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। और अगर बिल्कुल उस हदीस की मानिंद कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है, पूरा जिस्म काम उठता है, बिल्कुल वैसी तकलीफ मुझे महसूस होनी चाहिए जब इराक में बमबारी हो रही होती है, बिल्कुल वैसे ही तकलीफ मुझे होनी चाहिए जब शाम में, जब यमन में, जब अफगानिस्तान में, जब फलस्तीन में, जब कश्मीर में, जब रोहिंग्या में जुल्म हो रहा होता है। ऐसी तकलीफ जब तक नहीं होगी, हमारे साथ ऐसा मुजालिम होते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मैं चंद चीजें, चंद फैक्टर्स बताता हूँ। यूरोपीय यूनियन में 28 रुकन ममालिक हैं, 26 को इंसानी हुकूक के इंडेक्स में बुलंद तरीन मुकाम हासिल है। यूरोपीय यूनियन 7.3% आबादी पर मुश्तमिल है। मैंने बड़ी कोशिश की, यूरोपीय यूनियन ने कौन से ऐसे वाक़यात हैं, मसाइल हैं जो मुसलमानों के हल किए हैं। यकीन जानिए कोई नहीं मिल सका मुझे, कोई ऐसा काबिल जिक्र मसला जो कि मैं इधर बयान कर सकूँ। कहाँ चला गया कश्मीर? 1947 से हमारे लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं। रोहिंग्या में 50 साल 60 साल से लोग शहीद हो रहे हैं। इराक 10 साल से चल रहा है, अफगानिस्तान चल रहा है। क्यों नहीं आते यूरोपीय यूनियन के लोग? क्यों नहीं आते अक़वाम मुत्तहिदा के लोग? आएंगे भी नहीं, वो नहीं आएंगे। मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को खड़ा होना पड़ेगा, उनको अपने आपसी इख्तिलाफात खत्म करने होंगे, उनको बताना होगा कि वो मुसलमान हुक्मरान हैं, वो मुसलमान हुक्मरान अपने मसाइल खुद हल करेंगे। मैं एक मरतबा फिर इस प्लेटफॉर्म से फिर मैं मुतालबा करता हूँ, हो सकता है मेरी बात किसी तरीके से आगे पहुंच सके, हो सकता है अल्लाह ताला की मेरा ये काम, मेरी ये ज़बान, मेरे ये अल्फाज मेरे काम आ जाएं। और यही इसी उम्र में एक तमन्ना है कि अल्लाह ताला ने अगर ये प्लेटफॉर्म दिया है तो इससे मैं अल्लाह ताला की बात कर सकूं, अल्लाह के मुसलमानों को, अल्लाह के बंदों को एक जगह करने की बात कर सकूं। और यही हमारा पैगाम है कि अल्लाह के बंदो एक हो जाओ। यहूद और नसारा तुम्हारे नहीं हो सकते, अमेरिका तुम्हारा नहीं हो सकता, बरतानिया तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हें एक होना होगा, रोहिंग्या खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। तुम्हें एक होना होगा, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जिसे एक होगा, इराक में अमन हो जाएगा, यमन में अमन हो जाएगा, शाम में मसला हो जाएगा। सिर्फ एक होना होगा। बहुत शुक्रिया।